أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے. تو یہاں تک ہم نے آیت سجدہ جو کی تھی، تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کل کہہ دیجئے من رب السماوات والارض قل اللہ، کہیے کون ہے رب آسمانوں اور زمینوں کا، اور کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی کہ ان کو جواب بھی آپ خود ہی دے دیجئے. تو آپ فرمائیے کل کہہ دیجیے، کہیے فتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم پکڑتے ہو اس کے علاوہ اولیاء کارساز، یعنی کہ کیا تم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پکڑتے ہو اولیاء دوست وغیرہ. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو نہیں ملکیت رکھتے کچھ بھی، اپنی جان کی بھی، نہ نفع کی اور نہ نقصان کی. دیکھیں کس طرح کی پیاری تعلیم دی گئی اور کس طرح سمجھایا جا رہا ہے. پیغمبر کی زبان سے کہہ دیا گیا. پوچھئے ان سے کس نے بنایا آسمان اور زمین، کہہ دیجئے اللہ نے، خود ہی فرما دیجئے. اور ساتھ ہی یہ چونکہ یہ جو فرمان ہے اس کی مثال ساتھ میں بیان فرما دی کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم نے اللہ کے لیے علاوہ اپنے دوست بنا رکھا ہے، وہ تو تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. یہ چیز ابھی خود ہر بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی بے جان بت مورتی کو پوج رہا ہے یا کسی بے جان لاش کو پوج رہا ہے، اگر وہ لاش اپنی وہ نفع اور نقصان رکھتی تو پہلی بات ہے وہ مرتا ہی نہیں. جو مر گیا تو وہ کدھر سے اپنے آپ کی وہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طرح وہ بت ہے، وہ بے جان ہے، وہ آپ اس کو چاہیں تو پکڑ کر توڑ دے، وہ تو آپ کو یعنی اگر وہ کچھ ہوتا تو اپنی سیفٹی کر سکتا تھا نا. نفع اور نقصان کا کیوں نہیں اختیار ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ چیز ہی بے جان ہے. تو یہ کتنا کمزور عقیدہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا ہے. تو یہی وہ مثال جو یہاں بیان فرمائی، کل فرما دیجئے حال یستوی الاعمی والبصیر، پوچھے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور آنکھ والا، یعنی کہ ایک تو بات سیدھے سمجھنے والا بندہ ہے، دیکھنے والا بندہ ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے ہاں بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور ایک بندہ ہے وہ جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا، اس کے سامنے بھی حق بھی ہے، پھر بھی اندھوں کی طرح اپنے وہ مطلب چل رہا ہے، حق پسند نہیں ہے. تو وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل یستوی الظلمات والنور، کیا وہ اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی دو چیزیں ہیں، یہ بھی کبھی نہیں مل سکتی. دیکھیں نا کس طرح کی بات اللہ پاک نے بیان کی، دو چیزیں اتنی ڈیفرنٹ، اتنی علیحدگی. یہ عقیدہ ہے ایک تو سچے اللہ کے سامنے جانے کا، جو ہر وقت آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک. فرمایا قرآن میں جہاں تم دو ہو تیسرا وہ ہے، جہاں تین ہو چوتھا ہے وہ، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ قرآن میں فرمایا. تو لہذا ایک تو وہ ہو گیا اللہ کی ذات، دوسرے وہ جن کو پکار کر بھی آپ پکاریں تب بھی وہ نہیں سنتے،
یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں. جب انہوں نے توڑے تو انہوں نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا کہ بھائی یہ تم ان کو کیوں، یہ اگر ان سے پوچھو نا. وہ جب انہوں نے پوچھا کس نے ان کو توڑا تو انہوں نے پوچھا اس سے پوچھو وہ جو بڑا ہے. تو ان کے اندر سے یہ جواب نکلا کہ یہ تو سنتے ہی نہیں، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی قرآن میں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں شرکاء اللہ کے، جو جنہوں نے کیا تخلیق کیا ہے جس طرح کی تخلیق کی ہے اللہ نے. فتشابہ الخلق، اور وہ ان کو متشابہ ہو رہی ہے اس کی خلق علیہم ان پر. یعنی کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ چیز جو جس کو یہ پوچھتے ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز ایسی بنائی ہے جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی. پکارنے والے کوئی بھی ہے جو پکار رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا وہ گناہ ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے. ایک بندہ بت کو پکار رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے کیا بھائی یہ بت نے کوئی مکھی بنائی ہے، کوئی شیر بنایا ہے، ہوا پانی یہ چیزیں بنائی ہیں اس نے، تو وہ جواب ہوگا نہیں. اسی طرح جو آج دنیا میں اولیاء کو پکارتے ہیں یا پیغمبروں کو پکارتے ہیں یا اصحاب کو پکارتے ہیں، جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے ہیں، یا جس طرح حضرت محمد علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، یا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکارا جاتا ہے، جو بھی ان کو پکارتے ہیں، تو ان سے بھی پوچھا جائے کیا انہوں نے بھی کچھ کیا اس طرح کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان میں بھی انہوں نے کیا کہا کہ الاذن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. ایک معجزے طور کے اوپر اللہ پاک نے ان کو جو معجزے دیے بس وہی. ان کی کتاب میں بھی یہ چیز موجود ہے، بائبل میں بھی. ایک عورت نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو پیچھے سے اس نے اس کو چھوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوا. اس عورت کو بیمار تھی. یہ بائبل میں قصہ ہے، جو انجیل ہے اس کے اندر ہے یہ قصہ. تو اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوا، اور وہ جب چھوا بھیڑ زیادہ تھی تو وہ پھر چھونے کے ساتھ ہی وہ تھوڑے سے اور لوگ بیچ میں آ گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیچھے گھومے تو انہوں نے فرمایا کس نے مجھے چھوا. مکمل اگر غیب جانتے تو ان کو پتہ تھا نا کس نے چھوا. اسی طرح اور ان کے بہت سارے واقعات ہیں. ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ علم دیا جتنا اللہ پاک نے چاہا. کوئی گھر سے کھا کر آتا بتا دیتے تمہارے گھر سے کیا کھا تم کھا کر. یہ علم وہ تھا جو اللہ پاک ان کو دے دیا. اور وہ علم جو عورت نے چھوا وہ علم نہیں اللہ پاک نے اتنا ان کو دیا تو نہیں وہ بتا سکتے تھے. اسی طرح جتنی اللہ پاک کسی کو چاہتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے بھی جو معجزے دینا چاہے جتنا تو وہ اللہ پاک کی قوت میں ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ سب ان کے اختیار کی بات ہے، یہ سارا اللہ کا اختیار ہے. تو لہٰذا جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، کیا انہوں نے کوئی تخلیق کی ہے کوئی چیز جو متشابہ ہوتی ہے ان کو؟ اللہ پاک کی تو کتنی تخلیق ہے، پیچھے بیان ہوئی ہر چیز ہے. یہ سورہ رعد میں کتنی بیان ہوئی. تو فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے تخلیق فرمانے والا ہر چیز کا. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی ہے اکیلا اور زبردست، وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی ڈھونڈ لو. ڈھونڈ کر تھک جاؤ گے، آخر جانا پھر جو اسی طرح کے عقیدے میں مریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. یہی قرآن کا فیصلہ ہے. نہیں نہ صرف قرآن، بائبل، ہر چیز. بائبل میں 66 بک ہے، میں نے کہا ہے پیچھے. اور اس کے علاوہ جو ہندو کتابیں وغیرہ دوسری تیسری کتابیں ہیں وہ بھی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے، وہ ایک ہی رو ہے جو پکڑی ہوئی ہے ان سب کتابوں میں. ایک اللہ، مان لینے والے کے بیڑا پار، نہ ماننے والے کا بیڑا غرق. تو لہذا یہ خالی انسان کی سوچ ہے. یہ میں نے ایک مثال کے طور کے اوپر بیان کی یہ بات. تو لہذا فرمایا
انزل من السماء ماء فصلت اودیات، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے نازل کیا آسمان سے پانی، تو وہ بہہ نکلے وہاں سے وادییں، یعنی کہ وہ چشمے اس سے نکل پڑے۔ بقدرہا، ایک مقدار کے ساتھ، فاحتمل السیل، اور سیلاب، یعنی کہ جو اٹھایا ہوتا ہے وہ ایسا سیلاب، زبدن، یعنی کہ وہ کیا اس کا نام ہوتا ہے، جو جھاگ، ریبن، یعنی کہ وہ جو جھاگ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ جو جلاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حیلۃ، تاکہ تلاش کریں اس سے چاندی وغیرہ، مطلب جو زیورات وغیرہ، تاکہ اس سے بنائیں، او متاع، یا کوئی فائدے کی چیز بنائیں، زبد مثلہ، ان کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے اسی طرح۔ مثال کے طور کے اوپر جب آپ دیکھیں نا، ایک تو وہ ہو گیا پانی کے اوپر جھاگ ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح آپ گرم چیز کے اوپر جب پانی ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ایک جھاگ سا بن جاتا ہے۔ وہ تو ٹھنڈے کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، یہ گرم کے اوپر جھاگ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ جھاگ کی کتنی وقت ہوتی ہے، یہ یہاں بیان جو کیا جا رہا ہے کہ وہ جو جھاگ ہوتا ہے، جو پانی کے اوپر بھی آ جاتا ہے، یا فرض کریں وہ کسی گرم چیز کے اوپر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو اس صورت میں جو پیدا ہو جاتا ہے جھاگ وغیرہ، تو اس کی اصلیت کیا ہوتی ہے اس جھاگ کی، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ، پر بس جو تو جھاگ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ جھاگ کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ نظر آنے میں، وہ پانی اس کے چونکہ نیچے ہوتا ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جھاگ وہ کافی سارے اگر تعداد میں اکٹھا ہو جائے تو وہ نظر آنے میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ شاید جائیں تو وہاں وہ بالکل خشک ہو جائے، خالی کچھ بھی نہ رہے۔ تو جھاگ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، جفاءً، یعنی کہ وہ نکارا ہو کر بالکل اینڈ ہو جاتا ہے اس کا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ، اور وہ جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ ٹھہرا رہتا ہے زمین میں، جس طرح پانی ہے مثال کے طور کے اوپر وہ رکا رہتا ہے، اسی طرح وہ فرض کریں وہ جو فائدے کی چیز بنا رہے ہوتے ہیں وہ تو نیچے ہوتی ہے، اوپر تو جھاگ ہوتا ہے خالی، وہ کہیں تو ہاتھوں سے ہٹا دیتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ تو نکارا چیز ہوتی ہے۔ تو وہ نکارا جو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی بندہ اس کو فائدے کے لیے اپنے کے لیے یوز کر سکتا ہے کہ چلو یہ فائدے کی چیز ہے، وہ رکھ سکتا ہے اس کو، کوئی بندہ بھی، ایک سوچنے سی بات، چھوٹی سی بات ہے، جو ایک بے فائدہ چیز ہے کوئی بندہ اس کو لے سکتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا، وہ تو ایک نکارا چیز ہے، وہ تو ہر بندہ جو بھی ہوگا وہ ہٹا دے گا اوپر سے، کہ پانی نیچے ہے تو جاگ کو پھونک مار دے گا یا ہٹا دے گا، یا اسی طرح جو مطلب وہ فائدے کی چیز تیار کی جا رہی ہے، اوپر اگر جھاگ آ گیا تو وہ اس کو ہٹائے گا، نیچے سے اپنی چیز لے گا جو اصل چیز ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال امثالا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے مثالیں۔ تو یہ مثال ہے اللہ پاک نے جو بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ کی ذات ہے جو حق ہے، ایک تو اس کو پکارنا ہے، ایک ہے کسی ایسی چیز کی طرف جھک جانا جو بے فائدہ ہو، جس طرح وہ جھاگ ہے، تو وہ کم عقل نہیں تو پھر اور کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اگر کسی کمپنی کا مالک سمجھ رہا ہے یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ سمجھ رہا ہے یا جو بھی ہے،
لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ ایک بے فائدہ چیز کے سامنے جھک رہا ہے اور جو اصل مالک ہے اس کی طرف نہیں جا رہا، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو لہذا فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کے لیے، ان کے لیے اچھائی، یعنی کہ جو اپنے رب کی طرف آ گئے ان کے لیے تو اچھائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، جو اس کی طرف نہیں آئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معاہ لافتدوا بہ، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں اور سب، اور اسی کے مثل اور بھی، تو وہ بدلے میں دے دیں، یعنی کہ جب قیامت کا لے دن وہ اپنے اس بدلے میں دے دیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی ہے جن سے لیا جائے گا سخت حساب، برا حساب۔ وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وبئس المہاد، اور وہ ہے بری جگہ، برا ٹھکانہ۔ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ٹھکانہ بھی برا، آرام گاہ بھی بری، وہ بری آرام گاہ ہے ان کے لیے۔ تو افمن، فرمایا اللہ پاک نے، بھلا جو یعلم، جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو جانتا ہے اللہ پاک نے جو نازل فرما دیا وہ حق، اس کے اوپر آپ سر اطاعت خم کر دیں، اس کی کیفیت اپنے اندر اس نے پیدا کر لی، سمعنا واطعنا، بس اللہ پاک کا فرمان آ گیا، میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا، ابھی چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اپنے کلام، اللہ کے کلام سے نہیں ہٹوں گا، یہ ایک پکا اس کا ذہن ہو گیا۔ ایک تو وہ بندہ ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو بالکل، جس کو رستہ ہی نہیں نظر آ رہا؟ اندر سے مراد کیا ہے؟ جس کو دکھ ہی نہیں رہا کچھ۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک یاد دہانی تو وہی رکھتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں۔ تو فرمایا الذین یوفون، یہ جو اولو الالباب ہیں ان کی ابھی اللہ پاک نے خوبیاں بیان فرمائی، یہ وہ ہیں جو یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، اللہ سے جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں یہ توڑتے اپنے میثاق کو، اپنا میثاق جو کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ والذین، اور جو یصلون ما امر اللہ بہ، اور جو ملتے ہیں اس سے جس کا عمل کیا اللہ نے، جس کا عمل اللہ نے کیا وہاں وہ داخل ہوتے ہیں، جوڑتے ہیں، ملتے ہیں ان سے، یعنی کہ جس چیز کا جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، یا جس سے ملنے کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ ملتے ہیں اس سے۔ ان یصلا، یعنی کہ جس سے اللہ پاک نے ملنے کا حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور خوف کرتے ہیں اپنے رب کا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور خوف رکھتے ہیں برے حساب سے۔ یہ ہے ان کی جو مین پہچان۔ جو دیکھیں ایک انسان ہے، جب وہ انسان اپنے مالک کی فرما برداری میں پورا ہوتا ہے اور اللہ پاک نے جو جو عمل اس کے اوپر رکھ دیے ہیں کہ یہ جس طرح کرنا ہے وہ پورے اس میں پورا ملنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ پاک نے حکم فرمایا پورا اس میں اترنے کی پوری کوشش اس کی ہوتی ہے، اور پورا اترتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے، اور وہ نہیں، یعنی کہ اپنے رب سے وہ ڈرتا بھی ہے اور برے حساب سے اس کا خوف ہوتا ہے کہ میرا حساب جو ہے وہ کل اللہ کے سامنے وہ سخت نہ ہو۔ تو وہ بندہ ہر وقت ہر قدم پھونک مار کر رکھے گا جو اپنے حساب کا خوف رکھے گا۔ یہی وہ عمل ہے جو اصل چیز جو ہے وہ آخرت کے اوپر یقین ہے۔ جب آخرت کے اوپر یقین ہوگا پورا پختہ، اور آپ کو یہ پکا پتہ ہوگا کہ کل آپ نے حساب دینا ہے، تو پھر آپ ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے رکھیں گے کدھر میں نے رکھنا ہے، کل میرا حساب ہوگا پھر میں کیا کروں گا۔ آج تو چلو میں اپنی ضد میں اڑ گیا، کل مجھ کو اللہ کے سامنے کون بچائے گا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کے کلام کے اوپر جس نے اپنے سر کو کم کر دیا وہ تو آ گیا اس کے اوپر اور مان لیا اللہ کی ذات کو اور چل پڑا اس کے اوپر، اللہ کے راستے کے اوپر، تو اللہ پاک نے کرم فرمایا اس کو اور ہدایت کے اوپر ہی رکھا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔
تو اس لیے ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے ہیں ہر وقت کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کے اوپر چلا، کیونکہ چلانا تو اسی کے اختیار میں ہے، قائم رہنا بھی اسی کا اختیار سے ہے، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی اس میں اختیار ہے، یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی وہ دیکھتا ہے آپ کس چاہت سے اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو لہذا فرمایا والذین صبروا، اور یہ باقی بھی ان کی جو مثالیں ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں، صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو صبر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں چہرہ اپنے رب کا، یعنی کہ اپنے رب کی چہرے کی چاہت میں صبر بھی کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، صلاۃ، دعا، کھڑے ہو کر کرتے ہیں دعا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، سرًا او علانیۃً، چھپ کر یا سر عام، یعنی کہ خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ، اور دور کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو، یعنی کہ جو برائی ہے اس کو اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہی ہیں جن کے لیے ہے بہتر ٹھکانہ، یعنی کہ انجام بہتر، اچھے انجام والا گھر جن کے لیے ہے وہ یہ ہیں۔ وہ گھر کون سا ہے؟ ساتھ ہی فرمایا جنات عدن، وہ باغ ہیں عدن، یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہ بھی داخل ہوں گے، اور جو بھی جس نے بھی اصلاح رکھی ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، یعنی کہ ان میں سے بھی جو بھی اصلاح رکھی وہ سب وہاں اکٹھے ہو۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کی نعمت، اللہ پاک اور خوشخبری۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں دنیا میں آپ اپنے اولاد سے، اپنی والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیویوں بچوں سے محبت کرتے ہیں، کتنے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کی ذرا سی بھی چیز آپ کے لیے بری، آپ کو بری محسوس ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، ان کی چیزوں کو پورا، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ دن اور رات کو ایک کر دیتے ہیں کہ میں کسی طرح سے میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر دوں، اپنے والدین کی خدمت کروں، ان کو اپنا کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو دنیا میں تو یہ ایک چھوٹا سا وقت ہے، اگر آپ اللہ کی طرف پورے نہیں ہیں یا آپ کے والدین پورے نہیں ہیں تو یہ دنیا کے دنیاوی ساتھ ہے، اس کے بعد تو پھر آگ ہے۔ ہاں اگر آپ اللہ کے راستے میں مکمل ہیں اور آپ اپنے والدین کو بھی اسی راستے کے اوپر لگا رہے ہیں اور اپنی بیویوں بچوں کو بھی، کہ دیکھیں بھائی ہم دنیا میں بھی گٹھے، ہم کو آخرت میں بھی گٹھا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمارا عمل کیا ہے؟ اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو یہ عمل کرنا ہے کہ اللہ کی غلامی میں پورا اترنا ہے، تب ہم جا کر وہ پورے آ سکتے ہیں، جس طرح یہاں اللہ پاک نے فرما دیا۔ تو پھر آپ اگر اس کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی اس میں کہ وہ جنت، یہ لوگ جو پیچھے نشانیاں بیان ہوئی، جو یہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی غلامی میں پورے ہوں گے، اللہ کے عہدوں کو پورا رکھیں گے۔ یہ بات یہاں یہ ذہن نشین رکھیں، یہاں جو عہد آیا لفظ، وہ یہ شارٹ لفظ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو عہدوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا جس چیز کو جوڑنے کا اللہ پاک نے ملنے کا حکم دیا اس سے ملتے ہیں، اور خوف رکھتے ہیں حساب والے دن سے، اور صبر کرتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے، اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ اور اچھائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ چند چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان میں یہ ان کا شارٹ الفاظ ہے، ان کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو وہ پورا قرآن ان کے جواب میں آپ کو ملے گا، یعنی کہ وہ ایمان کون کون سی چیزوں کے اوپر ہے، عہد کون کون سے ہیں جو اللہ کے ہم نے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ملنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اللہ کا خوف کس طرح ہے، حساب والے دن کے لیے کس طرح ہم نے مطلب خوف رکھنا ہے اور بچنا ہے ان سے، وہ سب چیزیں پھر اس میں پورے حکم سب آ جاتے ہیں جو اللہ پاک نے اس قرآن میں نازل۔ جس طرح طاغوت سے انکاری ہے اور ایمان اللہ کے اوپر، دو لفظ ہیں لیکن ان کی گہرائی میں اگر دیکھیں تو اس میں پورا قرآن ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چند الفاظ ہیں لیکن پورا قرآن، مطلب کہ پورے طرح اللہ پاک کے ہمتن اللہ کی غلامی میں آ جانا۔
کسی چیز کو اللہ کے حکم کے آگے مت رکھنا، پھر چاہے وہ اپنی خواہش ہے، چاہے اپنے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اپنی جان ہے، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لانا۔ تو فرمایا ان میں یہ اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی کہ ان کے پھر اللہ پاک جو اصلاح بھی کریں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، بیویوں میں سے، بچوں میں سے، وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ والملائکۃ، اور جو فرشتے ہوں گے، یدخلون علیہم من کل باب، وہ داخل ہو رہے ہوں گے فرشتے ان کے ہر طرف سے۔ اچھا، یہ فرشتوں کے آنا بھی ایک نعمت ہوگی وہاں۔ فرشتے جناب اللہ پاک کی نعمت سے، دیکھیں نا، فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک کر دے گا آپ کو۔ آج بندے سوچتے ہیں یار وہ اللہ پاک کسی کو فرشتوں کے ساتھ کس طرح، تو یہ دیکھیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو، فرشتے بھی وہاں آتے جاتے ہوں گے، وہ فرشتوں کے ساتھ ان کی وہ محفلیں ہوتی ہوں گی۔ مطلب کس طرح کی بات اللہ پاک نے فرمائی، مطلب وہ آ رہے ہوں گے، داخل ہوں گے، اور وہ یہی نہیں داخل ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم، کہہ رہے ہوں گے سلام تم پر۔ یہاں بھی لفظ سلام آیا بغیر الف کے، سلام علیکم بما صبرتم، جو صبر کیا تم نے، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا ہے گھر، کیا ہی اچھا ہے انجام، کیا ہی اچھے انجام والا ہے گھر، یعنی کہ ان کا جو پہنچ گئے۔ والذین، اور جو ینقضون عہد اللہ، اور جو قطع کر دیتے ہیں عہد کو، اللہ کی عہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جو یہ تو پیچھے تو وہ تھے جو جوڑتے، یہاں جو توڑنے والے آگے، اور جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پکا کرنے کے، منہ سے کہہ دیتے ہیں ہاں بھئی ہم ایمان والے، کلمہ پڑھ لیا، پھر ایمان کی حالت میں پورے نہیں اتر رہے ہوتے، پھر دنیاوی لالچ میں پڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں مطلب اللہ کے رستے کے اوپر بھی نہیں چل رہے ہوتے پورے جس طرح چلنے کا حق ہے، یہ وہ آگے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ان یصلا، اور قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ پاک نے وہ ملنے کا حکم دیا تھا، جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ ہیں جن کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، اور یہ ہیں جن کے اوپر لعنت ہے، اور یہ ہیں جن کے لیے ہے برا گھر۔ یعنی کہ پھر اللہ پاک نے واضحات سے فرما دیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت فرماتا ہے رزق کی جس کی چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، اور اس کو مقدار کو پورا کر، یعنی کہ قدر کے ساتھ اتارتا ہے، اندازے کے ساتھ اللہ پاک چاہتا ہے جس کے لیے۔ اور یہ جو اللہ پاک رزق کی فراخی اور اندازہ رکھتا ہے کسی کو کم دینے کا، یا جو بھی اس کی جو حکمت ہے وہ بھی قرآن میں بیان ہوئی، وہ انشاءاللہ آگے آیتوں میں آئے گی۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور جو خوش ہوتا ہے دنیا کی زندگی کے اوپر، مَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے جو آخرت کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ آخرت کے بدلے میں ایک چھوٹا سا فائدہ، ایک فائدہ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک فائدہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گا؟ آپ کے پاس گاڑی ہوگی، تھوڑا سا آپ گاڑی چلا کر خوش ہو جائیں گے، میرے پاس گاڑی ہے جی، بات وہ گاڑی کس مال سے آئی یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یا اسی طرح اولاد ہے، آپ خوش ہو رہے ہوں گے میری اولاد ہے، بس کتنے عرصہ ہے، تھوڑا عرصے کے بعد تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو تھوڑے ایک وقت کے لیے ایک تھوڑا سا فائدہ ہے بس۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں جو کافر ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہم، کیوں نہیں نازل ہوئی اس کے اوپر آیات کوئی اس کے رب کی طرف سے۔ یہی بات جو پیچھے بھی گزر گئی تھی، یہ ان کے آخر میں یہی سوال ہوتا تھا، کیوں نہیں کوئی نشانی اس کے اوپر آتی، کوئی معجزہ آتا اس کے اوپر، نبی علیہ السلام کے اوپر۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دیجئے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو رجوع کرے اس کی طرف۔ یہاں بات واضح کر دی گئی، اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ جس کو چاہے، بہت دفعہ فرمایا جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، لیکن یہاں اس کی پہچان فرما دی کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کو جو اللہ کی طرف رجوع، جو اپنی ضد میں نہ اڑ کر بیٹھ جائے، سامنے حق آ گیا ہے تو حق کو مان لے بس، پھر نہیں پھر میں سب چیزوں کو بھول جائے۔ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے بھائی، ہم کدھر سے، ہم ہیں ہی نہیں ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو میں کس طرح گن سکتا ہے کوئی؟ وہ تو میں تو ہے ہی نہیں، ہم تو ایک ذرا بھی نہیں، نہ رتی نہ ماسا، نہ ایک ذرا سا،
ہم تو ہیں ہی نہیں بالکل، نہ میں رتی نہ میں ماسا نہ میں ایک ذرا سا، ہے ہی نہیں ہے ہم. یہ تو اللہ کا حکم ہے جو یہ نظر آ رہا ہے کچھ. تو لہذا جو بندہ تو اللہ کی طرف پورا رجوع ہو گیا، اللہ پاک پھر اس کو ہدایت بھی دیتا ہے. اللہ زینا، یہ جو رجوع ہونے والے فرمایا، اللہ زینا آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے اطمینان پاتے ہیں دل ان کے اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد دہانی سے، اللہ کی طرف مائل ہونے سے ان کو آرام ملتا ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے حکم میں پورے آ گئے، الحمدللہ، بس اور کیا چاہیے. ہم اللہ کی غلامی میں پورے جا رہے ہیں، شکر الحمدللہ. وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، ہم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی بھائی، ہم اللہ کی غلامی میں پورے ہیں کہ نہیں؟ ہاں پورے ہیں الحمدللہ. یاد آتا ہے، خوش ہوتے ہیں الحمدللہ، سکون ملتا ہے ان کو. تو وہ اللہ کی یاد دہانی سے ان کو جو ہے وہ ان کو آرام ملتا ہے. اللہ، یاد سن لو، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد دہانی سے دل کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. اور ساتھ ہی ان کی اور مثال فرمائی، والذین الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ، یہ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور اچھا ہے ان کا ٹھکانہ. کذالک، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، اسی طرح ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا امت کی طرف جس سے پہلے گزر چکی تھی، یعنی کہ امتیں، امامن، ان سے پہلے، یعنی کہ ان سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی تھی. لے تتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کے اوپر وہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اچھا، وحی جو ہوا وہ کیا؟ قرآن. پڑھ کر کیا سنانے کا حکم؟ قرآن. قرآن ہے مکمل ہدایت، پھر کون سی اور ہدایت چاہیے آپ کو؟ یہ دنیا جو اکثریت قرآن کو ابھی پیچھے کر دیا گیا ہے، دوسری چیزوں کو آگے کر دیا گیا، اپنے فقہ کو پکڑ لیا گیا، عالموں کو پکڑ لیا، ارباب بنا لیا گیا اپنے علماء کو. علماء نے ٹھپے لگا پکڑ لیے ہاتھ میں حرام اور حلال کے. وہ جو کہہ رہے ہیں حرام، دنیا اس کو مان رہی ہے حرام، وہ نہیں دیکھ رہے اللہ کی کتاب میں کیا حرام لکھا گیا کیا نہیں، وہ ان کی باتوں کو بھی ترجیح دے رہی. تو لہذا یہاں فرمایا تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کے اوپر وہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. وَهُمْ یکفرون بالرحمن، اور وہ جو ہیں وہ انکاری ہو رہے ہیں رحمان کے، اللہ کے ساتھ وہ انکاری ہیں، الرحمن کے وہ انکاری ہو رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ہوا ربی، کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت والیہ متاب، میں تو اسی کے اوپر توکل رکھتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے میرا، یعنی کہ میرا لوٹ کر جانا بھی اسی کی طرف ہے، اسی کے اوپر میری توکل ہے، وہی ہے میرا الرحمن، میرا مالک. وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا، یہ وہ بات آ گئی، اس کے پیچھے ہم ذکر پچھلی آیتوں میں گزر گئی تھی بات. تو یہاں ابھی جو واضحات سے اللہ پاک نے فرما دیا کہ وَلَوْ، اور اگر قرآنًا پڑھنا ہوتا، یعنی کہ ایسا پڑھنا ہوتا، سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس سے چل پڑتے یہ پہاڑ، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس سے پھٹ جاتی زمین، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس سے بات کر سکتے مردوں سے، یعنی کہ کوئی بھی اس طرح کا پڑھنا ہوتا، یا قرآن جس طرح ہے فرمایا بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب امر. یہ یعنی کہ پڑھنے کی بات نہیں، اللہ کے امر کی بات، اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کروا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، کیا مایوس ہیں اس بات سے جو مومن ہیں کہ اگر اللہ چاہتا
تو وہ ہدایت دیتا سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ کیا اس بات کا وہ یعنی کہ وہ مومنوں کو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ ہدایت کیوں نہیں پا رہا، تو بس اللہ پاک نے ان مومنوں کی تسکین کے لیے فرمایا کہ کیا مایوس ہو تم، کہ اللہ تو یہ چاہتا تو سب کو ایک ہدایت دے سکتا تھا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کسی کو ہدایت نہ دینا، تو لہذا اس میں مایوسی مت کرو۔ یہ بیان فرمایا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا، اور نہیں، اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ نہیں رہیں گے یہ کافر، تصیبہم بما صنعوا پہنچتی رہے گی جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بدلے میں ان کو پہنچتی رہے گی قارعۃ، یعنی کہ کوئی آفت وغیرہ، او تخلد قریبا من الدارہم، یا وہ اترتی رہے گی قریب ان کے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یعنی کہ یہ مت سوچو کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ کافر بھی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ان کی بدفعلیوں اور ان چیزوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ آج بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، کبھی سونامی آ جاتی ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی کیا آفت آ جاتی ہے، کبھی کیا آفت آ جاتی ہے۔ یورپ امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی مطلب وہ، حالانکہ وہ کتنے اپنے آپ کو پرامن سمجھ رہے ہوتے ہیں، کتنے انہوں نے پانی کے نظام بنائے۔ اگر ہم امریکہ میں آپ دیکھیں لاسٹ جو وہ آندھی طوفان آتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ جناب سٹارٹنگ کرتے ہیں کہ اس طرح کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ کوئی نقصان نہ ہو، لیکن وہ کتنی بھی حفاظت کر لیں پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کس کی چل سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، اور مذاق کرتے رہے ہیں رسولوں کا آپ سے پہلے بھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہم نے مہلت دی ان کو جو کافر تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بعد میں پکڑ لیا ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کس طرح ہوا میرا، یعنی کہ ان کو پکڑنا، سختی کس طرح ہوئی ان کے اوپر جو اللہ پاک نے سختی فرمائی۔ تو بے شک اللہ پاک نے جو ان کے اوپر سختی فرمائی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سخت اللہ پاک نے ان کے اوپر سختی فرمائی، اور اللہ پاک ہی بچائے اپنی سختیوں سے۔ اسی اللہ پاک کے سامنے ہی دعا کرنی چاہیے کہ بے شک وہی ہے بچانے والا اپنی سختیوں سے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا وہ جو قائم ہے ہر نفس کے اوپر جو وہ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جو اللہ ہے، جس طرح اللہ ہے ہر قائم ہے ہر انسان کے اوپر، دیکھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ کیا وہ اللہ کے کسی شریکوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ان لوگوں نے بنائے ہیں مثال کے طور کے اوپر، جو اللہ کے علاوہ جو پکارتے ہیں؟ وہ تو قائم نہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہے کسی کے اوپر کیا کوئی کر رہا ہے۔ لہذا آج اگر کوئی بندہ فرض کریں وہ حضرت علی کو پکار رہا ہے، یا نبی علیہ السلام کو پکار رہا ہے، یا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، تو یہ خود بھی وہ جان رہے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ وہ جب اکیلے کوئی بندہ ہوتا ہے تو کیا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت علی دیکھ رہے ہیں یا نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایک سوچ ہے نا، دیکھیں کس طرح کی ایک جو شرکی عقیدہ جو وہ ولی ہیں جو پکارتے ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ولی ان کو دیکھ رہا ہے؟ یہ تو مطلب ایک نارمل سی بھی سوچ ہے کہ وہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا تو جو جو قائم ہے ہر نفس کے اوپر، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنائے گڑے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے ساتھ شریک۔ قل کہہ دیجئے سموہم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری؟ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم خبر کرتے ہو اس کو وہ جو وہ نہیں وہ پاتا کسی اس زمین میں۔
ام بظاہر من القول، یا صرف اپنی ظاہری بات کے اوپر چلتے ہو تم، یعنی کہ صرف اپنی ظاہری خالی وہ جو تمہاری سوچ ہے صرف اس کے اوپر بھاگ رہے ہو، کوئی حقیقت تو نہیں ہے اس کی جو تمہاری سوچ ہے یہاں. تو فرمایا یا ظاہری قول کے اوپر ہو خالی، بل زینا للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت کر دکھائے ہیں جو کافر ہیں ان کو ان کی چالیں، وصدوا عن سبیلہ، اور روک دیے گئے ہیں وہ اللہ کے رستے سے، وہ سیدھے رستے سے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی بھی رہنما. پھر لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، والا عذاب الآخرات اشق، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کو اللہ کے ہاں بچانے والا. تو دنیا میں بھی ان کو سختی ہے کہ لازمی بات ہے مختلف قسم کے حاکم ان کے اوپر غلط قانون ان کے اوپر، دنیا کی زندگی میں وہ غربت اور چکیاں اور کیا مطلب ان کے اوپر وہ جو مصیبتیں پڑتی ہیں، جو امیر ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح کی مصیبتیں کسی نہ کسی کی طرح کی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب عذاب ہی ہیں جو ان کے لیے، پہلی بات ہے سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا عذاب کہ اپنے مالک کی بندگی کی، اپنے مالک کی غلامی سے ہٹا دیے گئے، سب سے بڑا عذاب یہ. سب سے بڑا اگر کوئی عذاب ہے وہ یہ کہ آپ اپنے مالک کی غلامی سے ہٹ گئے. دیکھیں نا، ایک بندہ مثال کے طور کے اوپر ایک نوکری کرتا ہے، کسی کمپنی میں جاتا ہے، وہ کمپنی اس کو بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ شروع میں وہ بولتا ہے مجھ کو یہاں اگر کام مل جائے تو میں بھائی میرے وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ کام مل جاتا ہے اس کو، چلا جاتا ہے. وہاں جب جاتا ہے تو بس وہ کسی مسٹیک کی وجہ سے اس کو جناب وہ کمپنی والے نکال دیتے ہیں، یا جو بھی مطلب وہ بغیر مسٹیک کے بھی فرض کریں وہ ختم کر دیا، وہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ان کو، انہیں نکال دیا، تو وہ اپنی پریشانی میں آ جائے گا نا. وہ بولے گا او یار میرا تو اتنا بڑا کام میرے ہاتھ سے چلا گیا. کتنا بڑا سختی وہ محسوس کرے گا اپنے لیے کہ اپنی یعنی کہ جس جو اچھی جگہ تھی وہاں سے وہ ہٹا دیا گیا. تو یہ کتنی بڑی سختی ہے. تو اسی لیے سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ اپنے مالک کی غلامی. تو جو اپنی مالک کی غلامی میں نہیں ہے تو اس سے بڑا اور کیا عذاب ہو سکتا ہے. تو لہذا فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے پرہیزگاروں سے، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، وَأُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، اور جو پھل ہیں اس کے اور جو سائے ہیں وہ ہمیشہ قائم ہیں، دائم ہیں. تل کا عقب الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان کا جو پرہیزگاری کرتے ہیں. وعقب الکافرین النار، اور انجام کافروں کا، انکاریوں کا ہے آگ. یہ دو انجام ہو گئے. پرہیزگاروں کا انجام دو قسمیں ہیں، ایک پرہیزگار ایک انکاری. اچھا، پرہیزگاروں میں جو درجے وہ قرآن میں آئے گا انشاءاللہ، سورہ واقعہ میں آئے گا وہ بات درجوں میں. ایک وہ ہیں سبق آگے نکلنے والے، ایک جو ہے نارمل جنت والے. وہ دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ایک ہی ہیں، دو جنتیں ایک. وہ بھی انشاءاللہ سورہ رحمان میں باتیں آئیں گی. خیر، تو اللہ پاک نے فرما دیا جو پرہیزگار ہیں ان کا تو انجام جو ہے وہ بہتر ہے، اور جو انجام ہے کافروں کا، ان کا جو انکاریوں کا وہ ہے وہ آگ. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو دی گئی تھی کتاب، یفرحون بما، اور جن کو دی گئی، جن کے پاس آئی ہے کتاب، یفرحون بما انزل الیک، وہ تو خوشی کرتے ہیں اس کے اوپر جو اللہ پاک نے ان کو نازل کیا ان کے اوپر. یعنی کہ جو مومن ہے، جس طرح پیچھے فرمایا کہ اس کے لیے خوشیاں مناؤ، تو وہ تو خوش ہوتے ہیں جو مومن بندہ ہے، جو پرہیزگار بندہ ہے کہ اللہ پاک کی ہدایت آ گئی، مجھ کو پتہ چل گیا میں نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور گروہ میں سے ایسے بھی ہیں جو انکاری ہیں اس کے بعد چیزوں کے. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، کہہ دیجئے مجھ کو تو حکم یہ ہے کہ میں غلامی کروں اللہ کی اور نہ کروں اس کے ساتھ شریک کسی کا. اچھا، یہاں ایک بات جو بڑی واضح ہے، ایک دو گروہ بیان فرمائے. ایک تو وہ جو اس کے اوپر خوشی مناتا ہے جو اللہ نے نازل کیا، ایک وہ ہے جو انکاری ہے کچھ چیزوں کا، بعض کا، یہ نہیں فرمایا سب کا. تو ساتھ ہی نبی علیہ السلام کو فرما دیا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت، مجھ کو تو حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور شریک نہ کروں. یعنی کہ میں اگر
کچھ کے اوپر چلا اور کچھ کے اوپر نہ چلا تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ آپ کسی جگہ کے اوپر آپ اطاعت کر، جس طرح پیچھے ہم پڑھ کر آئے سورہ انعام میں کہ اگر آپ نے ان کی اطاعت کر لی تو آپ بھی مشرک. تو لازم بات ہے آپ جب کسی اللہ کے رستے سے پورے نہیں آ رہے ہیں، کوئی اپنی خواہشوں کے اوپر چل رہے ہیں یا کسی جگہ پہ، تو وہاں یہ بھی شرک. تو لہذا شرک کو پہچاننا بہت اہم چیز ہے، کیونکہ شرک اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ پاک نہیں معاف فرمائے گا اس کے شریک کیا جائے اس کا کسی کو، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. اس لیے شرک سے بچنا، اس کے لیے پہچان پہلے ضروری ہے، بچیں گے تب ہی آپ جب پہچان ہوگی. تو لہٰذا یہ چیزیں مثالیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اگر آپ پورا انشاءاللہ یہ ترجمہ قرآن سنیں گے تو اس میں الحمدللہ اللہ نے چاہا تو جہاں جہاں شرک کی آیت آتی ہے تو میں باقاعدہ بیان کرتا چلا جاتا ہوں، تو وہ تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے. تو فرمایا الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں پکارتا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا ٹھکانہ، میرا جانا، لوٹنا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو فیصلتاً عربی زبان میں. یہ ایسا فیصلہ جو اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل فرمایا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کی بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا کوئی بھی آپ کے لیے بھی بچانے والا اللہ کے سے، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا. یعنی کہ نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ سے آپ کو اس کے بعد، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا، اگر آپ نے بھی ان کی اتباع کر لی، ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گئے. ابھی اللہ پاک کا حکم آ چکا، ہمارا کام ہے اس کے اوپر پورے کے پورا آ جانا، پھر پیچھے ہٹنا اور دوسروں کی خواہشوں کے اوپر چلنا، جو بھی چلے گا اس کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے بھیجے ہیں رسول آپ سے پہلے، اور بنایا ہے ہم نے ان کے لیے بیوییں اور بیٹے. یہاں بھی ایک بات واضح ہوتی ہے، اللہ پاک نے رسول بھیجے اور ان میں بیویاں اور بچے بنائے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ آتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ العالم. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتی ہے، اللہ العالم. اللہ پاک نے فرمایا بھیجے ہیں، تو اللہ پاک جانتا ہے کس کو کس نے اللہ پاک نے دیے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو دیے کئیوں کو نہ دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے سب کو دیے. یہ ہم نہیں کہ کوئی کنفرم بات نہیں کر سکتے زیادہ، جس کا علم نہیں وہ بات کرنا ہمارے لیے منع ہے. وما کان، اور نہیں ہے رسول اللہ کسی رسول کے لیے بھی کہ وہ کوئی نشانی لے آئے اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی کہ کوئی نشانی وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لا سکتا کوئی رسول بھی. لکل اجل کتاب، ہر وقت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، یعنی کہ مٹاتا ہے جو چاہے اللہ، اور اس کو رکھتا قائم بھی رکھتا ہے، یعنی کہ جس کو چاہے مٹاتا ہے جس کو چاہے رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ بعض اس میں سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، اور یہاں آپ کو لوٹا لیں. انما علیک البلاغ، اور آپ کا انجام، آپ کا جو کام ہے وہ تو صرف ہے پیغام کو پہنچا دینا. وعلینا الحساب، اور ہمارے اوپر ہے حساب کرنا. یعنی کہ اگر ہم آپ کو لٹا لیں یا آپ کو کچھ دکھا بھی دیں، ہر صورت میں آپ کا تو کام ہے پیغام کا پہنچا دینا، ہمارا کام ہے حساب لینا. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گٹاتے چلے آتے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے. اطرافها، یہاں لفظ آیا اطرافها، یہی لفظ آیا تھا ہم سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا. واقیم الصلاۃ، جہاں نماز کے ٹائم کے اوقات آئے تھے. اطراف النہار،
دن کے کناروں پہ، یہاں بھی لفظ آیا طرافہا، تو یہ کنارے ہوتے ہیں جو طراف کا لفظ گیا گیا، دونوں طرف، دو طرف ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح گٹاتے چلے آتے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے اور نہیں ہے کوئی اس کے حکم میں یعنی کہ پیچھے کرنے والا اس کے حکم کو۔ وَهُوَ سریع الحساب، اور وہ ہے سخت حساب لینے والا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور کر چکے ہیں چالے جو ان سے پہلے تھے۔ فَلِلَّهِ الْمَكَرُ الْجَمِيعُ، اور اللہ کی ہی ہیں تدبیریں کل کی کل، یعنی کہ اللہ ہی کی ہیں سب تدبیریں۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ، جانتا ہے وہ جو یہ کرتے ہیں، کل نفس، یعنی کہ ہر نفس جو کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عقبى الدار، سو جان لیں گے یہ انکاری بھی کہ کس کے لیے ہے انجام، بہتر انجام والا گھر کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ جو کافر ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہو تم رسول۔ یہ کفار جو نبی علیہ السلام کو اس طرح کی باتیں کہتے تھے، نہیں ہو تم رسول، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن، کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں گواہ، بینی و بینکم، ہم میں اور تم میں، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی ہم میں کافی اگواہ، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کافی اگواہ ہم میں اور تم میں اللہ، اور وہ جس کے پاس ہے علم کتاب کا، یعنی کہ اگر جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو وہ بھی، اس کو بھی پتہ ہے، جس طرح پرانے کتابوں میں نبی علیہ السلام کا ذکر تھا تو کتنے علماء تھے وہ جانتے تھے۔ اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن سلام جس طرح وہ ہوئے تھے مسلمان، تو کتنے انبیاء جو نبی علیہ السلام کی پہچان کر لی انہوں نے، کتنے لوگ یعنی کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی پہچان کر لی، ہاں بھائی وہ سچے ہیں تو وہ مان گئے ان کو، تو وہ سب لازمی بات ہے وہ گواہ ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ رات کے اختتام پر ہوا، اور انشاءاللہ یہاں سے سورہ ابراہیم پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔